إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. معزز مکرم و محترم حاضرین جمعہ، ہر طرح کی بڑائیاں اور خوبیاں، تعریفات و توصیفات، حمد و ثناء اس وحدہ لا شریک کی شایان شان ہے، جس نے ہما شما و ارض و سما، آسمان و زمین، ساری چیزوں کی تخلیق فرمائی۔ ان تخلیقات میں سب سے اہم مخلوق اشرف الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے امتی کو قرار دیا۔ اشرف المخلوقات میں انسان ہیں اور اشرف الامت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور اطاعت شعار و اطاعت گزار بندے ہیں۔ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کے لیے بعض نبی خواہاں بھی تھے، خواہش مند تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم کو نبی نہ بنا کر کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بناتا تو اسی میں ہمارے لیے زہ قسمت اور خوش نصیبی میسر ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے درخواست کی تھی کہ الہ العالمین، ان کی یہ آرزو تھی کہ الہ العالمین اگر میں نبی نہیں ہوتا بلکہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوتا تو ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیب ہوتی۔ ایک نبی کی خواہش کہ امت نبی نہ ہو کر کے آخری نبی کی امت ہونا، یہ ان کی تمنا اور ان کی آرزو یا ان کی خواہش تھی۔ ہم اور آپ اسی آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کی خواہش کی طرف دھیان نہ دے کر کے اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کی طرف دھیان دے کر کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہم لوگوں کو آخری نبی کی امت بنایا تو اس کے اندر ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی اور زہ قسمت ہے ہم۔ لیکن خوش نصیبی وہاں پر مفقود ہو جاتی ہے، خوش نصیبی وہاں پر ختم ہو جاتی ہے جہاں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں پر ہماری خوش نصیبی خاک میں مل جاتی ہے، مٹی میں مل جاتی ہے۔ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مروا صبیانکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم 10 سنین وفرقوا بین المضاجع۔ یہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ شروع ہی سے ہم ایک انسان کا پیدا ہونا اور اس کے بعد اس پر کیا و گارجن پر، سرپرست پر کیا لازمی اور ضروری ہے، اس چیز کی طرف ہم دھیان دیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ، تمہاری اولاد کو، تمہارے بچوں کو نماز کی تعلیم دو جبکہ وہ بچے 7 سنین 7 سال کی عمر کا ہو جائے۔ بچے کی تعلیم نماز کے لیے کب دینا ہے؟ شروع سے جب وہ کلمہ پڑھ، جب وہ بولنا سیکھے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس کی زبان میں لا الہ الا اللہ کا ورد کراؤ۔ اللہ ایک ہے اور نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں، ہمارے سرور ہیں، ہمارے سردار ہیں، سید القونین ہیں۔ یہ اس چیز کی تعلیم اس کے دل و دماغ کے اندر بیٹھا ہے۔ اور جب بچے 7 سال سے قدم آگے بڑھا کر کے 10 سال پر بچے جب قدم رکھے تو ان کو کیا کرو؟ نماز کے چھوڑ دینے پر اس کو تعذیباً پیٹو، مارو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ 10 سنین۔ اور بچوں کو نماز کی تعلیم 7 سال میں دینے کے بعد جب 10 سال کی عمر میں بچہ پہنچ جائے اور نماز نہ پڑھے تو بچے کو نماز ترک کرنے کی بنا پر، نماز کو چھوڑ دینے کی بنا پر اس کو تعذیبی کارروائی اس پر کرو، اس پر سرزنش کرو، اس کو مارو،
اس کو نماز پڑھنے کی ترغیب دو، نماز پڑھنے کی طرف اس کا اقدام کرو، آگے بڑھاؤ، ساتھ لے کر کے جاؤ، یہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ لیکن مسئلہ بدنصیبی میں یہیں سے ہم لوگوں کی تبدیل ہوتی ہے۔ ہم لوگ اشرف الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور اس امت کے بننے کے لیے نبی کی بھی خواہش تھی کہ ہم نبی نہ بن کر کے آخری نبی کے امتی ہوتے تو ہمارے لیے زہ نصیب اور خوش نصیبی ہوتی، اور یہیں سے ہمارا زوال شروع ہو جاتا ہے، یہیں سے ہمارا پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، یہیں سے ہماری پستی اور گراوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ ہمارے نبی کی تعلیم کو ہم نے چھوڑ دیا۔ کیسے چھوڑا؟ ہمارے سرپرست نے ہم کو تعلیم نہیں دی، ہمارے سرپرست نے ہم کو سکھایا نہیں، ہم کیسے اپنے بچے کو سکھائیں گے؟ اپنے بچے کو ہم کیسے تعلیم دیں گے؟ میں تو خود ایک بے نمازی ہوں، یا بے نمازی کا قائد ہوں، بے نمازی کا سرغنہ ہوں، تو میں اپنے بچے کو نماز کی تعلیم کیسے کر کے دے سکتا ہوں؟ جبکہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہر سرپرست پر ہے، ہر گارجین پر ہے کہ تمہاری اولاد کو نماز کی تعلیم دو، جبکہ تمہاری اولاد 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے اور نماز کے 10 سال کی عمر پر پہنچ جب جائے اور نماز چھوڑ دے تو اس کی پر تعدیبی کارروائی کرو، اس کی سرزنش کرو، اس کو مارو۔ وَاضْرِبُوهُمْ، مار کا لفظ آیا ہے کہ ان پر مارو، ان کی ٹھوکائی کرو، ان پر تعدیبی کارروائی کرو۔ ہوتا کیا ہے؟ زوال یہیں سے شروع ہو گیا۔ اشرف الامت تھے، اب ہم ارذل الامت کے اندر تبدیل ہونے لگے، یہیں سے سب سے نچلے اور اسفل سافل میں اب یہیں سے ہمارا قدم نیچے طرف گرنا شروع ہو گیا۔ ہم نہ اپنی بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اور نہ تعلیم کی طرف ترغیب دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ میں تو اس تعلیم سے بے بہرا ہوں، میں تو اس تعلیم کا خواہاں نہیں ہوں، میں تو اس تعلیم سے دور ہوں، اب بچے کو ہم کیسے تعلیم دیں؟ میں تو نماز سے غفلت برتنے والا ہوں، تو میں لڑکے کو نماز پڑھنے کی تعلیم کیسے دوں گا؟ سماج کے اندر یہی ہوتا ہے، اور یہیں سے ہم آہستہ آہستہ پستی کی طرف، نیچے کی طرف اترنا شروع کر دیتے ہیں۔ محترم بھائیوں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ بچہ پیدا کرنے کے بعد یا بچہ کے پیدا ہونے کے بعد ہماری ساری ذمہ داری ختم ہے۔ نہیں، آپ پر اس وقت ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پہلے آپ کی جب اولاد نہیں تھی، ہماری جب اولاد نہیں تھی، تو ہمارے اوپر یہ حکم نہیں تھا کہ تم اپنے بچے کو نماز کی تعلیم دو۔ جب ہمارا بچہ ہوا، ہم پر یہ حکم عائد ہو گیا۔ ہم کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا صبیانکم، حکم دو تم۔ یہ جو لوگ گرامر جانتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، امر کا صیغہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، واجب ہے تمہارے اوپر، ضروری ہے تمہارے اوپر کہ تم اپنے لڑکے کو اچھی تعلیم دو، نماز کی تعلیم دو، نماز سکھاؤ۔ اور یہ جو بچے کا اثر باپ پر، باپ کا اثر بیٹے پر یہ پڑتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک نبی تھے اور باوقار نبی تھے، ذی محترم نبی تھے۔ جس وقت ان کا واقعہ تو لمبا چوڑا بہت ہے، مختصر چاہیے ہے کہ انہوں نے کشتی بنائی اور کشتی کے اندر ایمانداروں کو اور کچھ جانوروں کو سوار کرایا، اور اپنے لڑکے سے کہا، باپ کی محبت لڑکے کے اوپر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لڑکا ایمان نہیں لایا تھا، کہا کہ یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا کشتی پر تم سوار ہو جاؤ۔ اور باپ کے بنسبت بیٹا جو ہوتا ہے وہ اکڑباز ہوتا ہے۔ یہ آج کی تاریخ نہیں، شروع کی تاریخ ایک طرف سے دیکھیں گے تو باپ دیالو ہوتا ہے بیٹے پر، اور بیٹا باپ کے اوپر اس کا برخلاف، اس کا الٹا بیٹا جو ہے تو عمل کرتا ہے، اپنے باپ پر غلط برتاؤ کرتا ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا کشتی پر تم سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے جواب دیا کہ تمہاری کشتی پر ہم سوار نہیں ہوں گے۔ باپ نے کہا کہ آج بہت ہی خطرناک سیلاب ہونے والا ہے، چولہے سے پانی ابلے گا، آسمان سے پانی برسے گا اور پورے علاقے کے اندر جتنے ہیں ساری چیزوں کو ڈبا دے گا، یہ اللہ کی طرف سے ایک قہر ہے۔ بیٹا ہم تم کو بولتے ہیں کہ تم کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ بیٹا نے کہا کہ نہیں، ہم کو جودی پہاڑ جو ہے تو اسے وہی جودی پہاڑ ہم کو بچائے گا۔ پانی جب زیادہ ہوگا جودی پہاڑ پر سوار ہو جائیں گے، چڑھ جائیں گے، اتنی طاقت ہمارے پاس ہے جودی پہاڑ چڑھنے کا۔ کہا کہ بیٹا لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے بیٹا، تم کو ہم بول رہے ہیں کہ کشتی پر تم سوار ہو جاؤ۔ کہا کہ نہیں سوار ہوں گے، نہیں سوار ہوا۔ آخر نہ سوار ہونے کی بنا پر وہ غرق آب ہو گیا، ڈوب گیا۔ اس کے برخلاف دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا باپ آزر تھا۔ آزر بت فروشی کا کام کرتا تھا، بت صناعی کا کام کرتا تھا، بت بنانے کا کام کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گاہے بگاہے اللہ کے نشانات اور نمونوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد انہوں نے ایمان لایا۔ ایمان لانے کے بعد ہوا کیا کہ باپ نے بیٹے کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور دائر کرنے کے بعد بیٹے کو آگ میں جلایا گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین جس کو بچانے والا ہوتا ہے اس کو کون مارتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا دیا۔ باپ اگر نیک کار ہو تو اس نیک کاری کا پھل بیٹے کو ملتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس کی شہادت ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر چلے۔ لمبا واقعہ ہے، مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دینے کے لیے حضرت خضر لے کر کے چلے۔ دو واقعہ گزرنے کے بعد تیسرا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ رات شب باسی کرتے ہیں، رات گزارتے ہیں اور اس گاؤں کے رہنے والوں سے کھانا مانگتے ہیں کہ ہم لوگ مہمان ہیں، ہم لوگوں کو مہمان بناؤ اور آج کے دن ہم لوگوں کو کھانا دو۔ مہمان بنانے سے ان لوگوں نے انکار کر دیا، کھانا نہیں کھلایا۔ صبح جب ہوئی تو وہیں پر ایک دیوار تھی، اس دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ہم لوگ اس گاؤں کے مہمان تھے، ہم لوگوں کی مہمان نوازی نہیں کرائی، ان لوگوں نے کھانے کا سامان نہیں دیا، ہم لوگوں کو پینے کا سامان نہیں دیا، کچھ پوچھا بھی نہیں ہم لوگوں کو، اور آپ بغیر اجرت کے بغیر مزدوری کے اس دیوار کو کیوں سیدھا کر دیے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، قرآن کریم سورہ کہف کے اندر آپ پڑھیں گے۔ کہا کہ موسیٰ تم جب ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکا تو یہیں سے تمہاری اور ہماری جدائی ہے۔ وہیں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے رخصت کر دیا، جدا کر دیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے جدا تو ہو جائیں گے، لیکن آپ نے جو 3 کام کیا اس 3 کام کا ماجرا ہم کو سمجھانا پڑے گا۔ کہا کہ پہلا 2 کام تو گزر گیا، تیسرا یہ ہے اما الجدار فکان لغلامین یتیمین وکان ابوہما صالحا، یہ جو دیوار میں نے سیدھا کر دیا، اس دیوار کے سیدھا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم بچے کی ملکیت کی دیوار ہے، اور ان کے کانا ابوہما صالحا، ان کے باپ ماں جو ہیں تو نیکوکار تھے، اچھے لوگ تھے۔ وَكَانَ تَحْتُهَا كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں بچوں کے لیے ماں باپ نے کچھ خزانہ چھوڑ کر کے گیا ہے، اگر یہ دیوار گر جائے تو خزانہ دکھائی دے گا، اور خزانہ کو ٹھیک اور محفوظ رکھنے کے لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کیا۔
تو معلوم یہ ہوا کہ باپ ماں اگر اچھے ہوں تو اس کا پھل اور اس کا نتیجہ بیٹے کو بھی ملتا ہے، بیٹا کو ملتا ہے اس کا پھل۔ باپ اگر اچھے ہوں، ماں اگر اچھی ہو تو اس کا رزلٹ اور اس کا پھل ان کی اولاد کو پہنچتا ہے۔ اس کے لیے قرآن شاہد ہے، قرآن کے اندر اس کا بیان ہے۔ کان ابوہما صالحا، ان کے باپ ماں نیکوکار تھے۔ ہم اگر نیکوکار رہیں گے، آپ اگر نیکوکار رہیں گے تو آپ کی اولاد پر اس نیکی کا اثر پہنچے گا، اور اس نیکی کے اثر سے جب ہم اور آپ آنکھ بند کریں گے تو وہی نیکی کا اثر ہے۔ سارے اعمال جب منقطع ہو جائے گا، سارا عمل جب ختم ہو جائے گا تو یہی عمل رہے گا جو بچہ نیک کار رہے گا۔ کیونکہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اذا مات الانسان، جب انسان آنکھ بند کر دیتا ہے، ایک دنیا سے دوسرے دنیا کا راہی اور مسافر بن جاتا ہے، تو انقطع عنہ عملہ، ان کے سارے اعمال اس سے کٹ جاتے ہیں۔ جب ہم باحیات تھے، ہوش و شعور میں تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، خیرات دیا کرتے تھے اور دوسرا کام انجام دیا کرتے تھے، لیکن آنکھ بند کرنے کے بعد کیا ہاتھ چلے گا؟ ہاتھ کا چلنا بھی بند ہو جائے گا۔ تو کیا باقی رہے گا؟ باقی وہی رہے گا جو ہم نے کر کے گیا ہے، اور وہ کیا کیا ہے؟ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انقطع عنہ عملہ، اس کے سارے عمل اس سے کٹ جاتے ہیں۔ الا من ثلاثۃ، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان اپنے ہین حیات میں کر کے گزرا ہے تو اس کا ثواب انسان کو ملتے رہے گا، انسان کو پہنچتے رہے گا اس کا ثواب۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی الا من ثلاثۃ صدقۃ جاریۃ، کوئی ایک نیکو کام، اچھا کام جو آپ نے کر کے گیا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ صدقہ جاریہ کی ساری نیکیاں، آپ کا عمل بند ہو گیا ہے لیکن وہ نیکیاں آپ کو ملتے رہے گی، پہنچتے رہے گی۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ اِنَّا مِمَّا، کہ انسان کو جو چیزیں فائدہ پہنچاتی ہے، وَعِلْمٌ عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وہ علم جو آپ نے سیکھا اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو پہنچایا، دوسروں تک پرچار کیا، پھیلایا۔ علماً علمہ ونشرہ وولداً صالحاً ترکہ، نیک لڑکا چھوڑ کر کے گیا۔ نیک لڑکا جب چھوڑ کر کے جائیں گے تو یہ صدقہ جاریہ آپ نے چھوڑ کر کے گیا۔ نیک لڑکا نماز پڑھے گا، نماز میں دعا کرے گا اپنے والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر اسی طرح سے رحم کر جس طرح سے میرے ماں باپ میرے بچپنے میں، میری پیدائش کے بعد ہم پر رحم کیا، کرم کیا، اللہ تو ہمارے ماں باپ پر اسی طرح سے رحم کر۔ علماً علمہ ونشرہ وولداً صالحاً ترکہ او مصحفاً ورثہ، یا کہیں کسی کو ایک کتاب خرید کر کے آپ نے دے دی، مدرسے میں دیا، یتیم بچے کو دیا، کسی پڑھنے والے کو دیا، کہیں ایسی جگہ نہیں دیا جہاں پر پڑھائی نہیں ہوتی ہو، جیسے آج کل رواج ہے، چلو بھائی مسجد میں دے دو ایک قرآن مجید۔ قرآن مجید تو طاقوں میں رکھ کے سجائی ہوئی رہتی ہے، نہیں، پڑھنے والے کو آپ نے دیا۔ او مصحفاً ورثہ، مصحف آپ نے کسی کو دیا۔ او مسجداً بناہ، یہ مسجد کی تعمیر آپ نے کی۔ مسجد کی تعمیر اگر حیثیت کے مطابق آپ نے مکمل مسجد کی تعمیر کی تو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من بنا للہ مسجداً بنا اللہ لہ بیتاً فی الجنہ، جس شخص نے مسجد اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اسی اکرام اور عزت والا گھر اس کے لیے نصیب کرے گا۔ دنیا کے عام گھروں میں سب سے عزت اور احترام کا گھر مسجد ہے،
عام جگہ پر آپ جو چیز کر سکتے ہیں مسجد میں وہ اس کام کو نہیں انجام دے سکتے ہیں۔ عام جگہ پر آپ جنبی کی حیثیت میں، ناپاکی کی حیثیت میں چہل قدمی کر سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں، لیکن مسجد میں آپ کو احتلام ہو گیا تو فوراً آپ کو نکلنا پڑے گا۔ مسجد جنبی کی حالت میں داخل بھی نہیں ہو سکتے ہیں، کیوں کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا احل المساجد للحائض والجنب، جنبی اور حائض عورت کے لیے ہم نے مسجد کو حلال یا گھسنا جائز نہیں قرار دیا ہے۔ تو مسجد ایک محترم بشان اور محترم گھر ہے، اسی طرح سے محترم اور عزت والا گھر اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے گا جس نے مسجد کی تعمیر کی۔ اگر ہماری حیثیت مکمل مسجد تعمیر کرنے کی نہیں ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بساط دی ہے، وسعت دی ہے، قدرت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اس کے مطابق ہم نے خرچ کیا مسجد میں۔ ایک اینٹیں ہی اگر ہم نے مسجد کے اندر خرید دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اینٹ کے ذریعے سے قیامت تک، جب تک مسجد برقرار رہے گی تب تک اس کا ثواب ہم تک پہنچتے رہے گا، ہماری آنکھیں بند کرنے کے بعد۔ تو یہ سب ساری چیزیں ہیں۔ انسان کے مرنے کے بعد عمل جو پہنچتے رہتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ، یہ ہے صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، یا تو ایسا علم جس علم کے ذریعے سے لوگ فائدہ پہنچ پاتے ہیں، ایسی شرعی اور ایسی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، جس تعلیم کی نشر و اشاعت اور اس کے پرچار کرنے میں جو کام کرے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر صدقہ جاریہ ولد صالح یدعو لہ، نیک کار اولاد۔ اور جس نیک کار اولاد کے سلسلے میں نے کہا کہ مروا صبیانکم بالصلاۃ، تمہارے بچے کو نماز کی تعلیم دو جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، یہ نیک کار اولاد جب ہم چھوڑ کر کے جائیں گے تو یہ صدقہ جاریہ ہمارے لیے رہے گا اور قیامت تک ان کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اور اگر اس کے برخلاف ہو تو پھر اولاد نہ باپ کو قیامت کے دن پہچانیں گے، نہ باپ بیٹے کو پہچانیں گے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ قرآن کریم اس کی شہادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یاد کرو اس دن کو جس دن باپ بیٹے سے بھاگیں گے، لیکن باپ بھی نیک کار ہو، بیٹا بھی نیک کار ہو، وہ بیٹا اور باپ بھاگنے والا نہیں ہوگا، بلکہ ایک دوسرے کو پکڑ کر کے دونوں اپنے ہاتھ کو پکڑ کر کے جنت کی طرف، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہے اس جنت کی طرف جائے گا، باپ بیٹا دونوں ایک ساتھ۔ اور اگر نہیں، یہ تعلیم جو اسلام جو ہے یہ اپنے عمل کا بدلہ دیتا ہے، ہم نے جو عمل کیا ہے اس عمل کا بدلہ دے گا، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ اگر ہم نے خراب عمل کیا ہے تو خراب ہی ہم کو بدلہ ملے گا، اولاد پر دھیان نہیں دیا ہے تو اسی طرح سے جزا وہاں بھی ملے گا، ہر جگہ ہم اور آپ کو وہی جزا اور بدلہ ملے گا جو ہم کر کے جائیں گے۔ اس لیے اپنی اولاد کو، آج میرا کہنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ اپنی اولاد پر دھیان دے اور اس کو اچھی تعلیم دے۔ اچھی تعلیم وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں، اس کے بعد آپ دنیا کی ساری تعلیمات دیں، ساری دنیا کے اندر آپ اس کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، سب کچھ بنائیے، بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن بچہ نمازی ایسا بچہ بنائیے، جس ایسے بچے کی تعلیم دیجیے جو آپ کے جنازے کی نماز آپ کا بچہ پڑھائے، آپ کے جنازے کی نماز آپ کی اولاد پڑھائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو ہائر کر کے لانا پڑے، مولوی صاحب چلیے جنازہ ذرا پڑھ دیجئے، یہ کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اتنی تعلیم تو ضرور دو، اور اتنی تعلیم کے لیے مولوی کا فارغ ہونا ضروری نہیں ہے کہ مدرسہ میں پڑھ کر کے مولوی فارغ ہوگا تب جا کر کے جنازہ دے گا، یہ دلیل نہیں ہے، بلکہ دلیل یہ ہے کہ شریعت کا جانکار ہو،
شریعت کے جانکار جو ہوں گے، مسئلہ مسائل سے جو واقف ہوں گے، وہ اپنی زندگی کو بھی سدھاریں گے اور آپ کے جنازے کی نماز بھی وہ پڑھیں گے، اور اولاد اگر آپ کے جنازے کی نماز پڑھے تو اس سے فخر اور کیا بات ہے۔ بخاری شریف کے اندر کل پرسوں ایک تو میں نے کلاس لیا، اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے یمن بھیجا تھا، یمن زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے اور جا کر کے فجر کی نماز میں سورہ نساء کی آیت تلاوت کی۔ سورہ نساء کی آیت یہ تھی کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل بنایا۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ لقد کرت عین ام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابراہیم کو خلیل بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بندی حضرت ابراہیم کی ماں کی آنکھ جو ہے تو ٹھنڈی ہو گئی۔ کیوں؟ بیٹا جب اچھا رزلٹ کرتا ہے تو ماں باپ کو بہت خوش ہوتا ہے، ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن مجید وہ لوگ تلاوت کرتے تھے تو معنی مفہوم کو سمجھتے تھے۔ تب نہ کہا ایک صحابی نے کہ لقد کرت عین ام ابراہیم، ابراہیم کی ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو گئی۔ آج تو قرآن مجید نہ ہم خود سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نہ نماز میں تلاوت کرتے وقت ہم غور و فکر اور دھیان دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نماز بھی ویسے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو کار خیر عمل پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنی اولاد کو صحیح ڈھنگ سے تعلیم و تربیت دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو تعلیم و تربیت دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ اگر بدمعاش ہوں تو آپ کی اولاد بھی بدمعاش ہوں گے۔ آپ اگر شراب پئیں گے تو آپ کا بچہ بیڑی پیے گا، اس میں کوئی قباحت ہی نہیں سمجھے گا۔ آپ اگر جھوٹ بولتے ہیں تو بچہ بھی جھوٹ بولے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیے اور ساتھ ہی ساتھ اولاد کو بھی اچھی تعلیم دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق سے نوازے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی الآیات و ذکر الحکیم۔